وادی نیلم آزاد کشمیر گزشتہ اس پورے سیزن میں یہاں پر پابندی تھی سیاحوں کے لیے کہ وہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن کل سے سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وادی نیلم آیا جا سکتا ہے، راستے کھل گئے۔ حقیقت کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں صدام لون صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ویڈیوز تب کی ہیں کہ جب پہلی دفعہ اتنے عرصے کے بعد نیٹ آن ہوا تھا 2 اگست کو، تو تب انہوں نے ویڈیو بھیجی تھی، لیکن پھر سے دوبارہ نیٹ بند ہو گیا تو یہ ویڈیو ہم نے لگائی نہیں، کیونکہ ویڈیو لگانے سے اگر کسی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور اتنے دور سے لاہور کراچی سے آ کے اپنے پیسے ضائع کرتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں تھا۔ لیکن اب میں مجبوراً یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور اس میں صدام لون صاحب کی بات چیت بھی ہم سنائیں گے کہ وہ ان کیا کہہ رہے تھے کہ کیا حالات ہیں وہاں پر، ٹورسٹ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ اور ابھی آج جب میں یہ ویڈیو بنانے لگا تھا تو FNF کے کرنل آفتاب صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی ایک وائس نوٹ مجھے بھیجا، وہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا اور آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ابھی وادی نیلم کشمیر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں منظر، یہ تاؤ پاٹ کے ہیں جو کہ وادی نیلم کا سب سے خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے، اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف جگہ پہ جو لینڈ سلائڈ تھی ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے، راستے کھولے جا رہے ہیں، تیاری کی جا رہی ہے کہ وادی نیلم کی سیاحت دوبارہ سے بحال ہونے جا رہی ہے، راستے کھلیں گے اور ٹورسٹ یہاں پہنچیں گے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے بڑی بڑی خبریں دیکھیں کہ ٹورسٹ کو آنے کا کہہ دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، لیکن کہیں میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا نہیں ہے۔ یہ ابھی تک بڑی کلیئر بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہیں میں نے نوٹیفیکیشن کی کاپی نہیں دیکھی ہے جس میں کہ نوٹیفائی ہوا ہو۔ اگر نوٹیفیکیشن آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ وہاں پر کیوں نہیں ابھی تک آیا جا سکتا۔ ان میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو کرنل صاحب نے مجھے بتا دیا کہ راستہ کھولنے کا جو اعلان ہے وہ تو ہو چکا، لیکن باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ باضابطہ جب تک اعلان نہ ہو تب تک آپ نے موو نہیں کرنا۔ دوسرا، وہاں پر اتنے عرصے سے ہوٹل بند ہیں، ہوٹل والے جائیں گے، ہوٹلوں کی صفائی کریں گے، تیاری کریں گے، اور تبھی آپ لوگوں کو وہ انٹرٹین کر سکیں گے نا۔ ایک دم سے لوگ چلے جائیں گے تو ہوٹلوں میں جگہ ہی نہیں ہوگی، ہوٹل کھلے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر ہوٹل لوگ بند کر کے اپنے اپنے جو ان سے گھروں میں چلے گئے تھے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تو وہاں پر اس طرح کی سچویشن کا سامنا بھی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں 4-5 روز لگیں گے، ہمیں بھی اطلاع مل رہی ہیں کہ اب راستے کھل جائیں گے، لیکن جب تک نہیں کھلتے تب تک یہ ایشو بھی ہے کہ ابھی ہوٹل میں جا کے ہم کھولیں گے، صفائیاں وغیرہ کریں گے، پھر یہ ٹورسٹ کا جو ہے نا وہ اس طرف آنا ہوگا۔ دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک کمیونیکیشن بحال نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کی سہولتیں بحال نہیں ہوئی ہیں، اور ایسے میں اگر آپ کال نہ کر سکیں، انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو، اپنے پیروں سے پیچھے رابطہ نہ رہ سکے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل کے اس دور میں، کہ اگر آپ کا رابطہ پیچھے سے کٹ جاتا ہے تو پھر ایک عجیب سی ہیرارکی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا حالات ہیں، ہمارے جو پیارے کیے ہوئے ہیں وہ کہیں وہاں پھنس نہ جائیں، کہیں وہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ وہ اسٹک نہ ہو جائیں، اور پھر کیا ہوگا، وہاں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے ابھی تک کی جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ہاں، اگلے چند گھنٹوں میں، اگلے کچھ دنوں میں جیسے ہی وہاں پر یہ ساری سہولتیں برابر ہوتی ہیں تو پھر آپ ضرور چکر لگائیں، آپ آئیں، اور پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ وادی، اس کی خوبصورتی اور اس کا ساری جو منظرنامہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت یہ اپنی پوری آب و تاب پر ہے۔ عموماً 14 اگست پہ یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ اگر آپ اپنا پلان بنا رہے ہیں تو پلیز پہلے ان چیزوں کے بارے میں پوری طرح ریسرچ کر لیں کہ یہ چیزیں ساری اویلیبل ہیں۔ نمبر 1، راستے کھلے ہیں۔ نمبر 2، اس چیز کو شور کریں کہ وہاں پر انٹرنیٹ یا فون کی سہولت بحال ہو چکی ہے۔ نمبر 3، وہاں پر ہوٹلز کھل چکے ہیں، ریسٹورنٹس کھل چکے ہیں، گیسٹ ہاؤسز کھل چکے ہیں، بازار کھل چکے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسانی ضرورت ہے، اور اگر انسانی ضرورت کی تمام چیزیں اوپن نہیں ہوں گی تو پھر آپ وہاں جا کر پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اسپیشلی اگر آپ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ جاتے ہیں، تو پھر تو بالکل بھی اس قسم کی جو سی ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے۔
ابھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں صدام لون صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب لاسٹ ٹائم جب یہ انٹرنیٹ کی سہولت آن ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں ویڈیو کلپس بھیجے تھے، انہیں کی زبانی سنتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں، کیا ٹورسٹ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں، لیکن سن لیں کہ وہاں پر کیا حالات تھے اور کیا کچھ تھا، پھر اپنا فیصلہ کیجیے گا کہ آپ نے وادی نیلم کشمیر جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ ورحمۃ اللہ توبر سے صدام لون، امید ہے سارے پاکستان کے ہمارے بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج 55 دن کے بعد ہمارے توبڑ میں انٹرنیٹ چلا ہے اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 55 دنوں کے اندر کبھی کبھار ایک دکا ٹورسٹ آتے رہے پاکستان باہر سے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2 اگست کو ہمارے یہاں مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن ہونے ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں مظفر آباد، نیلم، جہلم ویلی آتے ہیں۔ تو دوسری سائڈ پہ ایکشن کمیٹی کا جو ہے رول ابھی لگا ہوا ہے۔ آج 2 دن سے نیلم کی روڈ جو ہے مکمل بند ہے۔ ایکشن کمیٹی کی جو عوام ہے وہ روڈوں پر نکلی ہوئی ہے کہ الیکشن نہ کیا جائے۔ تو فی الحال جو ہے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ توبٹ کی سیر کریں۔ تو فی الحال جب تک آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ دی جائے، کوئی بھی سیاحت کو نہ نکلے کشمیر کے لیے، تو باقی انشاءاللہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ باقی موسم آپ کے سامنے ہے۔ گیسٹ ہاؤسز جو ہیں سنسان ہیں، کوئی بھی بندہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا۔ اس روڈ پہ جو ہے اس ٹائم پہ سیاحت کا اتنا رش ہوتا تھا، اور اس بار جو ہے 2 ماہ سے مکمل خاموشی ہے۔ جو عوام کے مطالبات ہیں وہ ابھی تک نہیں مانے گئے ہیں حکومتوں کی طرف سے۔ تو امید ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں حل ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اسپیشل سلام عبدالصبور صاحب کے لیے، ملک عبدالصبور صاحب کے لیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو پاکستان باہر سے ان دنوں کافی لوگوں نے، دوستوں نے رابطے کیے تھے واٹس ایپ پہ۔ ہمارے واٹس ایپ وغیرہ بند تھے، تو ان سے معذرت خواہ ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ آج رات سے بحال ہوا ہے۔ تو باقی فی الحال ہم کسی کو آنے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو باقی صورتحال آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور ملک صبور صاحب کے چینل سے آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ باقی آپ سارا سنسان توبٹ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ کو پورا توبٹ دکھائیں۔